السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ باہمی تعارف کی وجہ سے انسان مختلف اقوام میں تقسیم ہے۔ جسم کے لحاظ سے مرد اور عورت، رنگ کے لحاظ سے گورا اور کالا، عمر کے لحاظ سے بوڑھا اور جوان، جبکہ ذاتی صفات کی روح سے عالم اور جاہل، اور صفات عارضی کی روح سے دولت مند اور مفلس وغیرہ۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آج کے دور میں انسان کی پہچان عام حالات میں اس کے حسب نسب سے کی جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ افراد کی تفصیل بیان کی جائے، صرف خاندان یا قوم کا حوالہ ہی پہچان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سلسلہ نسب کو محفوظ رکھنا اور اسے یاد کرنا انسانی ضروریات زندگی میں سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ عرب کا بچہ بچہ نہ صرف اپنے حسب نسب نامے یاد رکھتا تھا بلکہ دوسروں کے نسب کو بھی بتا سکتا تھا، اس لیے کیونکہ نسب کی جان پہچان رکھنا ایک فطری عمل ہے، اور اسی کی وجہ سے خاندان اور اقوام قبائل کی تعمیر اور تقسیم ہوئی۔ انہی اقوام اور قبائل میں سے ایک بہت بڑا نام گجر یا گوجروں کا بھی ہے۔ گجر قوم کے بارے میں ہم آپ کو منفرد اور تاریخی معلومات اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، گجر برصغیر میں بسنے والی قوموں میں سے ایک بہت بڑا اور قدیم خاندان ہے جس نے اس دھرتی پر طویل عرصہ تک حکمرانی کا ریکارڈ قائم کیا۔ گجر قوم کے مختلف شاخوں یا گوتوں سے تعلق رکھنے والے مختلف حکمرانوں نے مختلف صفات اور وجوہات کی بنا پر دنیا میں ایک منفرد مقام پایا۔ یہی وجہ تھی کہ گوجری زبان برصغیر پاک و ہند کی طویل عرصہ تک سرکاری زبان رہی، اور آج بھی ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور ایران میں بولی جانے والی تمام علاقائی زبانوں میں گوجری زبان کے واضح اثرات پائے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، گجر قبیلہ آریائی تہذیب کا امین ہے جس کی جڑیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مختلف ادوار میں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے براعظموں میں گجر قوم نے اپنے پیر جمائے۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی دنیا کے اکثر حصوں میں آریائی تہذیب کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ گجر قوم جنگجو قبائل پر مشتمل ایک وسیع آریائی خاندان تھا جو اس وقت نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان، ایران، افغانستان اور روس کی آزاد ریاستوں میں آباد رہے۔ مختلف ممالک میں لفظ گجر مختلف الفاظ میں استعمال ہوتا ہے۔ ابتدا میں برصغیر میں لفظ گرجر بولا جاتا تھا، پھر گوجر، اور موجودہ حالات میں تلفظ گجر ہے، جبکہ باقی ممالک میں گرمی، گرجر، گورگانی، گورجر، گودر اور گوج وغیرہ مقامی زبانوں میں رائج ہے۔ ناظرین، گجر سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دشمن کو ختم کرنے والا یا غازی کے ہیں۔ حسن علی چوہان نے تاریخ گوجر میں لکھا ہے کہ ہندو مت کی مذہبی کتاب رامائن میں گوجر کے لفظی معنی غازی کے طور پر آئے ہیں، اور یہ کھشتری ہیں جو بعد میں گوجر کہلانے لگے۔ گجر قوم کا آبائی وطن وسطی ایشیا تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک گجر ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں۔ میجر ٹارڈ نے انہیں ہندوستان کی قدیم اقوام میں شامل کیا ہے، لیکن وسطی ایشیا میں گرجستان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک بیرونی قوم تھی جو گرجستان سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی۔ بعض تاریخ دانوں سے ثابت ہے کہ گجر قوم آریائی قوم ہے۔ چونکہ وہ کئی فریقوں پر مشتمل تھی، اسی لیے وقفے وقفے سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئی۔ مختلف تاریخوں کی چھان بین کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گجروں کا ہندوستان میں وارد ہونے کا زمانہ معین کرنا بہت مشکل امر ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ گجر بہت ہی قدیم زمانہ سے ہندوستان میں آباد ہیں۔ اگرچہ ہم ٹھیک تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے، مگر پرانوں کی روایات اور ہر گجر کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ قدیم ترین فاتحین ہیں۔ نیز ہندوستان کے نوشتوں میں یہ لکھا ہے کہ سری کرشن کے وقت میں برجویز میں گجر موجود تھے اور بہت ہی معزز اور نہایت بہادر سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ کرشن بھگوان کے سیوک تھے۔ سامعین، بھارت کے زمانہ میں بھیشم پت جو مشہور تیغ آزما تھا، جس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی، اس کی ماں کے وفات کے بعد ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ اس کی تربیت کسی شریف اور معزز گھرانے میں کی جائے، تو وہاں ایک امیر کبیر گجر خاندان تھا۔ التجا کی گئی کہ اس لڑکے کی پرورش کسی معزز خاندان میں مطلوب ہے، چنانچہ اس خاندان نے خود اس کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ بھیشم پت ایک مشہور، شجاع اور بہادر تیغ زن تھا۔
اور قوی ہیکل تھا اور دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے دودھ پر فخر کیا کرتا تھا۔ چونکہ گجر مسلم طور پر بہادر تھے، اس لیے اس زمانے میں یہ مثال مشہور تھی کہ گجر شیر ہوتے ہیں اور گجروں کی بہادری ماؤں کے دودھ کی تاثیر ہے۔ لہٰذا اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ گجر پہلی یا دوسری صدی قبل مسیح کے بعد ہندوستان میں آ چکے تھے۔ سامعین، مسٹر ڈیزل ایبسٹن لکھتے ہیں کہ بلا شبہ گجر شمالی ہند کی بڑی قوموں میں سے ایک قوم ہے اور برِ صغیر پر صدیوں حکومت کرنے والے بیشتر خاندان اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 9ویں صدی میں ہند کے علاوہ پنجاب پر بھی گجروں کی حکومت تھی۔ ناظرین محترم، قدیم جنگجو آریہ کھشتری قوم، جن کا قدیم وطن شمالی برِ صغیر تھا، جن کی قدیم زبان سنسکرت تھی اور موجودہ بولی گوجری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کثرت سے گجر آباد ہیں، جن کا شمار غیور اور شریف خاندانوں میں کیا جاتا ہے۔ زوال پذیر ہونے کے بعد یہ قوم دیہاتی علاقوں میں کھیتی باڑی اور شہری علاقوں میں دودھ کے کاروبار سے وابستہ ہے، اور تعلیم یافتہ افراد ملازمت پیشہ بھی ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں گجروں نے مویشیوں کا کاروبار سنبھال رکھا ہے۔ سامعین، تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ پنجابی یا دیسی مہینے اور ان مہینوں کو ترتیب دینے والی یہی قوم گجر تھی، اور پنجابی زبان کی ادبی لحاظ سے خدمت کرنے والوں میں گجر قوم کے کئی افراد کے نام کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ مولوی غلام رسول عالم پوری نے یوسف زلیخا لکھ کر پنجابی زبان کو 4 چاند لگا دیے، جبکہ میاں محمد بخش نے سیف الملوک لکھی اور وارث لدھیانوی نے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جیسی با کمال نظم لکھ کر پنجابی کے دامن کو مالا مال کر دیا۔ ساخر لدھیانوی، جنہوں نے اردو کا دامن اپنی سدا بہار غزلوں سے بھرا، اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ احسان دانش، جن کو مزدور شاعر کہا جاتا ہے، وہ بھی گجر قوم کے سپوت تھے۔ ناظرین، برِ صغیر پاک و ہند پر حکومت کرنے والی قوموں میں صرف گجروں کے حکمرانوں نے ہی نہ مٹنے والے نقوش باقی چھوڑے ہیں۔ گجرات، کاٹھیا واڑ، کھاریاں، گوجرانوالا، گوجر خان، گوجرا اور قلعہ گوجر خان وغیرہ اس قوم کے منہ بولتے مقامات اور اثاثے ہیں۔ گجر پاکستان، بھارت اور افغانستان میں کثرت سے آباد ہیں۔ زبانوں میں گوجری، گجراتی، ہندی، پنجابی، پوٹھوہاری، اردو اور کشمیری زبانیں بولتے ہیں، جبکہ یہ خاندان ہندو مت، سکھ مت اور اسلام تینوں مذاہب پر گامزن ہیں۔ پاکستان کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی، میجر طفیل محمد شہید، شعیب اختر، محمد عامر اور محمد آصف اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ناظرین، ویسے تو گجروں کی 2500 سے زیادہ گوتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم چند مشہور گوتوں کا ذکر کریں گے۔ اگر کسی گوت کا ذکر اس ویڈیو میں رہ جائے تو براہ مہربانی اپنی گوت ویڈیو کے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں، تاکہ جب ہم سب کاسٹ پر یا گوتوں پر ویڈیو بنائیں تو آپ کی گوت پہ بھی الگ سے ویڈیو بنا کر اس کی تاریخ نشر کی جا سکے۔ ناظرین، گجروں کی چند مشہور گوتوں میں کورسی، کسانہ، برکٹ، کھٹانا، چیچی، کولی، باڑا، چوہان، گجگائیا، عمرانی، بھومبلی، ممیانی، پندی سانولی، بھالوٹ، موتی، اموتلی، ٹھکریا، سانگو، میلو، مہلو، سنگرال، کالس، لوہسر، بارگر، سنگال، جاگل، بجران، انگھٹ، مانگٹ، بھابڑے، بھامبڑے، کھیڑ، بھروال، بانیاں، بوکن، ڈوئی، دھکر، ہکلے، چھالے، میہسی، سود، کٹاریا، جانگل، ڈھینڈے، جودیلا، رالائتیا، آوانی، دھیدر، دھر، چھاڑ، بجاڑ، پوسوال، لالی، لائی، لمبھر، گھیلا، سبر، بودھی، سرداری، بسویا، بارو، بھنڈ، دودے، گدھئی، ہڑر، جگو، کولال، میکن، ناپھوڑی، سدھ، کڑلال، سرحد، جارا، بوکڑا، آئیر، موتاخیل، مارئی پور، شاہیر، گوچانا، سولنکی، کھاری، پسواریا، ماوے، ہتوال، کھوٹل، لیگری، ریکسوال، لیتاریا، بکروال، پیلیا، بھیتی، گجراتی، بھدور، اچوان، پنوا، گج، اچیکا، کپسلیا،
چھواڑی، کھوکھار، امبرورتا، ڈھرواتا، چترانا، لووے، گدروپ، بوستا، ویس گورس، چندیلا، مہانا، دسی، چوالی، روسا، ٹونکر، اطالہ، گڑوہ، ڈوگی، کیلا، چوکر، پود، غوریہ، پیلوان، اڈانا، کرانا، خیرپر، پمد، گودپ، میڈ، کھوارا، چندنا، شوکال، پٹیل، ڈویڈار، ملکانہ سیال، بابو، دیدیا، گلرید، ڈویما، چوالا، کمر، تومار، پوار، اوانا، راٹی، چاندل، کلسیان، بروالا، کوشن، لومہر، بوسیا، چپرانا، میانا، تاس، کیارا، بیتن، سردانہ، ہارون، پسوال گجروں کی مشہور گوتے ہیں۔ ناظرین، گجروں کی اگر کوئی گوت اس ویڈیو میں شامل نہ ہو سکی ہو یا اس کے بارے میں آپ کو علم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی اس گوت کا ذکر کریں، تاکہ جب ہم فردن گوتوں پر ویڈیو بنائیں تو اس گوت پر بھی ویڈیو بنائی جا سکے اور اس کے تاریخ کے بارے میں بتایا جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی مفید معلومات والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔